اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو جمہوری پروسیس کو رواں رکھنے کے لیے الیکشن کا عمل جاری ہے، جس کے پہلے مرحلے کے طور پر آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے اندر ایک کامیاب الیکشن کا انعقاد ہوا ہے. لیکن اس الیکشن کے پروسیس کو، جو کہ بنیادی طور پہ الیکشن جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمام جو بنیادی حقوق ہیں، ان سب بنیادی حقوق میں سب سے بنیادی جو رائٹ ہے، وہ جو باقی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، وہ ایک جمہوری پروسیس ہے الیکشن کا. اس سارے پروسیس کو سیبوٹائز کرنے کے لیے جو عوامی ایکشن، جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں، انہوں نے عوام کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھنے کے لیے اپنی بے پناہ کوشش کی. لیکن عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ الیکشن کے اس پروسیس کے نتیجے میں بالکل آشکار ہوا ہے، بالکل واضح ہوا ہے. عوام کی پارٹیسپیشن اس امر کی رماز ہے کہ لوگ اپنے سارے مسائل جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی حل کرنے کے خواہاں ہیں. اس سارے عمل کے دوران جب یہ الیکشن کا ہمارا پروسیس میرپور ڈویژن کے اندر مکمل ہوا، تو راولا کوٹ کے اندر ان انتشاری عناصر کی طرف سے کچھ مضموم جو اپنے مقاصد کے لیے ایک ایسی کاروائیاں کی گئی ہیں جس سے اس اگلا جو فیز ہے الیکشن کے اس پروسیس کا، اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. اس پہ میں گزارش کروں کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کو قائم رکھنا اور جمہوری پروسیس کو کنٹینیو کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ایک فنڈامنٹل ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نہ صرف پورا کرے گی بلکہ اس کی پوری کیپیسٹی بھی رکھتی ہے. میں گزارش کروں کہ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر عام عوام کی بجائے ایک بڑی تعداد ملیٹنٹس کی اور فتنۃ الخوارج کے لوگوں کی بھی موجود ہے. اور ہم ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عام عوام اس میں کم ہیں، اس میں باقاعدہ مسلح عناصر اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں ملیٹنٹس موجود ہیں، اس میں فتنہ الخوارج کے لوگ موجود ہیں جو پراپر دہشت گرد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اپنے ساتھ مظاہرے میں شامل کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم عوام الناس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سے ڈسٹینس کریں، اور اس حوالے سے مقامی سطح پر اعلانات بھی گورنمنٹ کی طرف سے کروائے جائیں گے تاکہ وہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں، تاکہ ریاست امن و امان قائم کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سے اسٹیبلش کر سکے، اس کو ادا کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی جو مس لیڈنگ بھی ہیں، اور اس میں آپ نے واضح طور پہ نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کو اور عورتوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ اس پہ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں تاکہ اپنے جو مضمون ان کے ڈیزائنز ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں، ان کو وہ کے لیے اس کو یوز کر سکیں. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بے شمار مس لیڈنگ انفارمیشن سوشل میڈیا کے اندر ایسی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عوامی حقوق کی تحریک ہے، پراپر تحریک ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس تحریک کے اندر اب ہارڈ کور ملیٹنٹس اور فتنۃ الخوارج اور اس طرح کی کالعدم تنظیموں کے لوگ اس میں پراپر شامل ہو گئے ہیں، اور اس میں اداروں کے پاس باقاعدہ اس کی انفارمیشن موجود ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ کالعدم کمیٹی کی جانب سے پرانی گمراہ کن ویڈیوز پھیلا کر دوبارہ لوگوں میں اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایسی غیر مصدقہ جو ذرا سے جو چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں ان پہ بالکل بلیو نہ کریں اور ان میں اعتماد نہ کریں، اور انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان کو درست حقائق اور معلومات پہنچتی رہیں. میں ابھی گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی آئی جی صاحب سے، عرفان مسعود کشفی صاحب کے، کہ وہ امن و امان کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے گزارشات پیش کریں. تھینک یو سیکرٹری صاحب، اور تھینک یو میڈیا کے نمائندگان. ان کنٹینیوشن آف واٹ سیکرٹری صاحب سیڈ کہ جو یہ ہمارے پاس ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس میں بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو مسلح عناصر ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ اور
مسلح شرپسند عناصر موجود ہیں جو ان کو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملوں کرنے کی ترغیبات دے کر نقد انعامات سے ان کو لور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز بھی ہیں، M4 رائفلز ہیں، SMGs ہیں، AK-47 ہیں اور دیگر اسلحہ بھی جدید موجود ہے، جبکہ مصدقہ معلومات کے مطابق سنائپرز کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ عناصر اب پرامن مظاہرین نہیں ہیں بلکہ مسلح ملیٹنٹس ہیں۔ انہیں اسی انداز میں ہینڈل کیا جائے گا جس طرح کسی بھی مسلح دہشت گرد یا ملیٹنٹ سے نمٹا جاتا ہے۔ انہیں علاقے کا امن خراب کرنے، پولیس یا عوام پر فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب تک ان کی فائرنگ سے ایک رینجرز کا اہلکار شہید ہو چکا ہے، جبکہ ایک افسر سمیت 5 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم اب مسلح عناصر سنائپنگ اور براہ راست حملے کر رہے ہیں اور فائرنگ کا آغاز مسلح عناصر کی جانب سے کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز صرف سیلف ڈیفنس اور عوام کے تحفظ کے لیے جواب دے رہی ہیں۔ یہ عناصر پیڈ کرمنلز ہیں۔ ان کے پاس موجود جدید اسلحہ اور وسائل کے پس پشت موجود سہولت کاروں کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل راولاکوٹ میں مسلح شخص کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے ایک M8 ویپن بھی برآمد ہوا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق وہ بیرون ملک سے آیا تھا اور سنائپر کے طور پر تربیت یافتہ تھا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طاقت کے زور پر راولاکوٹ یا کسی اور علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر ترجمان پولیس نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کالعدم کمیٹی پرانی اور جعلی ویڈیوز دوبارہ پھیلا رہی ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا شرپسندوں کی فائرنگ سے رینجرز اہلکار زخمی ہوئے، کوئی طاقت کے زور پر راولاکوٹ یا کسی اور علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم رکھیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے سیکریٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی۔ یہ عناصر پیڈ کرمنلز ہیں۔ ان کے پاس موجود جدید اسلحہ اور وسائل کے پس پشت موجود سہولت کاروں کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل راولاکوٹ میں مسلح شخص کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے ایک M8 ویپن بھی برآمد ہوا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق وہ بیرون ملک سے آیا تھا اور سنائپر کے طور پر تربیت یافتہ تھا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طاقت کے زور پر راولاکوٹ یا کسی اور علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر ترجمان پولیس نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کالعدم کمیٹی پرانی اور جعلی ویڈیوز دوبارہ پھیلا رہی ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا شرپسندوں کی فائرنگ سے رینجرز اہلکار زخمی ہوئے، کوئی طاقت کے زور پر راولاکوٹ یا کسی اور علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم رکھیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے سیکریٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی۔